وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الاول پر بات کریں گے۔ اول کا معنی ہے سب سے پہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہے، سب پر مقدم ہے، سب سے بلند اور برتر ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ ہر چیز سے بلند ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور اسی طرح تمام چیزیں اس کی طرف لوٹنے والی ہیں، ہر چیز اسی کی طرف جا کر ٹھہر جانے والی ہے۔ سورہ حدید آیت 3 میں آتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول اور آخر ہے، اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں۔ ہمارا علم محدود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ انسان کا علم بہت محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے، اس کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں، اس کی قوت بھی محدود ہے، تو انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ہر چیز کا علم اپنے اندر سمو سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صرف حسب ضرورت علم عطا کیا ہے۔ انسان تو انسان، فرشتوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کا علم بھی محدود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 32 میں ہے، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا علم فرشتوں کا علم بہت محدود ہے، کامل علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے خضر علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کسی کو علم ہے، یعنی کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ تم ہمارے ایک بندے کے پاس جس کو تم سے زیادہ علم ہے، اس سے کچھ سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام طویل سفر طے کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف آپ کو سکھائیں؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ خضر علیہ السلام بہت کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کم علمی کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو تم جانتے ہو وہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، ہر انسان کو ایک خاص فیلڈ میں جو بھی علم دیا ہے اس سے اوپر کسی اور کو رکھا ہے۔ سورہ یوسف آیت 76 میں آتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ وہ دونوں سفر پر چل پڑے۔ جب وہ کشتی میں تھے تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے چونچ مار کر دریا سے کچھ قطرے پانی پیا۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا چڑیا نے اس پانی سے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم، اور وہ بھی ایک عام انسان نہیں، پیغمبر اور ایک اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا تھا، ان کا علم اتنا معمولی ہے تو پھر باقی انسانوں کا کیا حال ہوگا۔
پھر اسی طرح الاول کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کی جو بھی صفات ہیں ان میں سے ہر صفت میں وہ سب سے اول درجے پر ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی وہ نہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے ایکشن میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، ہر چیز میں مخلوق سے کہیں بالا و برتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اولیت کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام پر نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے، تمام انسانوں پر فوقیت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عبداللہ و رسول کہتے ہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے آگے بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اول ہے، یعنی سب سے پہلے اسی نے چیزوں کو ایجاد کیا، ان کی صورت بنائی، ان کی تخلیق کی، اور ہر چیز پہلی بار اللہ ہی نے بنائی۔ آج انسان جو کچھ بنا رہے ہیں اور اس پر وہ حیران ہوتے ہیں اور انسانوں کی بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو سب کچھ کہاں سے بنا؟ مثلاً ایک بلند اور بالا عمارت جس پر لوگوں کو بہت فخر ہوتا ہے اور اس پر وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کے مقابلے میں بلند سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جس چیز سے انہوں نے یہ عمارت بنائی وہ کس نے بنایا تھا؟ اس میں جو لوہا استعمال ہوا وہ کہاں سے آیا؟ جو پتھر استعمال ہوا، جو سیمنٹ یوز ہوا، جو سیمنٹ استعمال ہوا، جو لکڑی استعمال ہوئی، جو باقی تمام مٹیریل استعمال ہوا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کس نے بنایا ہے؟ سارا را مٹیریل کہاں سے آیا؟ انسان تو صرف اس کی جوڑ توڑ کر رہا ہے، صرف اس کی ایک مخصوص شکل بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی سب سے پہلے بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اسی طرح پیدائش کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش کی بھی۔ سورہ یاسین آیت 79 میں آتا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائیں، لیکن سب سے پہلے چیز جو اس نے بنائی وہ قلم تھا۔ عبادہ بن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، تو اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اس اعتقاد کے بغیر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز قلم بنائی، بلکہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ساری معلومات قلم کو دیں، اس کو لکھنے کا حکم دیا اور اس نے لکھ دیں۔ یعنی قلم وہ سب کچھ لکھنے لگ گیا جو قیامت آنے تک وقوع پذیر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اتنا مکمل ہے کہ ابھی جو چیزیں وجود میں نہیں آئیں اور ان کی رنگ، شکل، ان کی تعداد، ان سے متعلق ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ریکارڈ میں موجود ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاول ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل یعنی کام کرنے والا اور قادر پوری قدرت والا بھی ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آخر تک پیدا کرنے والا بھی ہے، اور جتنی بھی اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سب اس کے کنٹرول میں بھی ہیں، اور پھر ان کے اندر وہ جو چاہے جیسی چاہے تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ
ہمیں اس کی اس صفت کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگنے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے جس دعا کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب بھی ہے۔ یہ سب کر کے پھر اپنی دل کی دعا مانگیں۔ عام روزمرہ زندگی میں جب کہیں بھی کسی چیز کا ذکر کرنا ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اولیت دیں۔ کسی بھی معاملے میں کہیں بھی پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، سب پر مقدم، سب سے پہلے۔ پھر یہ کہ اس نام کا بندے کی زندگی پر ایک اثر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے پہلے ہے، اول ہے، مقدم ہے۔ باقی سب کا کام اپنی جگہ، حقوق العباد بھی اپنی جگہ، بندوں کی خدمت، سارے کام دنیا کے، خود کھانا پینا سونا، اپنی دیگر ضروریات پوری کرنا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے پہلا حق، اول حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو، کیونکہ وہ اول ہے۔ پھر ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے، کیونکہ ہر چیز کا مرجع اور منتہا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح حقوق العباد بھی جب ہم کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ کسی سے بھی نیک سلوک کریں تو اس کا ریٹرن ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، بندوں سے نہیں۔ پھر یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو ترجیح نمبر 1 رکھیں کہ میرے لیے سب سے اہم ترین کام اس کو خوش کرنا ہے۔ تو پھر ہم نیکیوں میں اولیت اختیار کریں، آگے آگے دوڑیں، نیکیوں کو اول وقت میں سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کچھ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی چیز کو اس نیت سے اور اس ارادے سے نہیں لینا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، بلکہ اس لیے کریں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 165 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے کہ وہ لوگ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمیں اللہ سے شدید محبت ہے؟ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اور وہ کاموں میں سستی اور تاخیر نہیں کرے گا۔ پھر وہ کرے گا بھی ویسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں، کیونکہ دل میں محبت جو نہیں، ایمان جو نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، سورہ زاریات آیت 50 میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 148 میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ کے مقرب فرشتوں کی سورہ النازعات آیت 4 اور 5 میں یہ صفت بتائی گئی ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر دوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں کی، پھر ہر امر کی تدبیر کرنے والوں کی۔ یعنی اس سے پہلی آیات میں قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی جو آگے نکلنے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے سبقت کرتے ہیں یا انبیاء نے سبقت کی اور صحابہ کرام نے سبقت کی، بلکہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نیکی کی راہ میں، خیر کے رستے میں دوڑنے والے اور آگے ہی آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کس قدر قدردانی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔
ایسے لوگوں کی جزا کے بارے میں سورہ توبہ آیت 100 میں آتا ہے، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین الاولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ السابقون الاولون بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اچھے کام جلدی کریں، اول وقت میں کریں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پہلے حصے میں کام کرنے والوں کو برکت کی دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ پھر اسی طرح اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی الاول وقتہا، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ پھر اسی طرح صبح اول وقت میں مسجد جانا، پہلی صف میں شریک ہونا، جمعے کے دن جلدی مسجد میں جانا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ملے تو فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر ایسے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان سابقون میں شامل ہو جائے، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو، اس کے ذکر کو اور نیک کاموں کو اولیت دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی اولیت دیں گے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اسی طرح برے کاموں میں پہل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان برے کام میں پہل کرتا ہے اس کے پیچھے آنے والے سارے لوگ جو بھی غلط کریں گے ان کا وبال بھی پہلے شخص کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہاں اپنی پہچان دے رہا ہے وہاں اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس نام کو جاننے کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔